الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ کی ذات گرامی کے لیے، اور بے حد و بے حساب درود و سلام حضور پر نور سید العالمین خاتم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور دیگر معزز سامعین، آج کی یہ ختم پاک کی تقریب جو محمد طاہر باجوہ صاحب کی والدہ محترمہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. مولانا صاحب سمیع اللہ صاحب نے مجھے کہا تھا تو میں چند لمحات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے متعلق چند ضروری باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کو پیدا کیا تو ان کی پیدائش کا ایک خاص مقصد بھی قرآن حکیم نے بیان فرما دیا. ظاہر ہے ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں آنے کے کئی ایک مقاصد ہیں، اور اہم ترین مقصد اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے. سب سے بڑا کام اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور پھر اس کے حکم کی جو قرآن میں یا سنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ملا اس کی اطاعت ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی مان لی جائے، یعنی اللہ کو ماننا ہے تو اس طرح کہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کو مانا جائے. ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. بسا اوقات ہم زندگی کے 30-40 یا 50 برس بھی گزار لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کے اہداف اور مقاصد کا تعین نہیں کرتے، اور ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم زندہ کس لیے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو قرآن حکیم نے اس مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب صرف عبادت ہی کافی نہیں ہے یا صرف عبادت مقصود نہیں ہے، اور عبادت کا صرف ایک ہی مفہوم نہیں ہے. ہمارے ہاں تو عبادت کا یہی تصور ہے کہ لمبی چوڑی داڑھی رکھ کر، سر پر پگڑی یا ٹوپی رکھ کر آپ ایک خاص حلیے میں، خاص گیٹ اپ میں بس نماز روزے کی پابندی کرتے رہیں، ذکر اذکار میں مشغول رہیں تو یہی عبادت ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اور خود قرآن حکیم کے متعدد ایسے واقعات اس بات پر شاہد ہیں کہ عبادت صرف اللہ کے آگے جھکنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا بھی عبادت ہے.
اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے راضی کرنے کا۔ سو اللہ کی بندگی، اللہ رب العزت کے بندوں سے محبت، یہ اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تیار کرنا چاہیے۔ عبادات کے یہ حالات ہیں کہ ہم اول تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ان بنیادی عبادات سے دلچسپی ہی نہیں رکھتے۔ یعنی اصل عبادت کیا ہے؟ جیسے کہا گیا ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، اصل نماز وہ ہے جو تم حضور قلب کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ادا کرو۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ یہ بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا، جو نماز پڑھنے والے ہیں ان میں کی کتنی ایک کثیر تعداد ہے جن کا صحیح حضور قلب کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا معاملہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ کسی کی مروت میں، کسی مجلس کے پیش نظر، کسی دوست کے سامنے، کبھی لوگوں کے سوالات سے بچنے کے لیے، اور کبھی کسی کے ہاں اپنی کمپنی کی مشہوری زیادہ کرنے کے لیے، کبھی نوافل زیادہ کر دیتے ہیں، کبھی سنتیں زیادہ کر دیتے ہیں، کبھی فرض بھی صرف لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، ویسے پڑھتے ہی نہیں۔ اول تو عبادت کا یہ حال ہے۔ دوسرے نمبر پر جو پڑھتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، پھر ان میں سے کتنوں کا دھیان نماز میں ہوتا ہے؟ تو نماز یا کوئی بھی عبادت، اسے جب تک اللہ کی رضا کے لیے ادا نہیں کیا جائے گا ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا کا مطلب کہ وہ عمل، وہ کوئی بھی عمل ہو، نماز کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات ہے، آپ نے کسی کا کوئی کام کر دیا، کسی پر دست شفقت رکھ دیا، کسی کو کوئی پیسے دے دیے، اس کی ضروریات پوری کی، تو جب تک صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہوگا اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ایک ورزش ہو سکتی ہے، یہ ایک پریکٹس ہو سکتی ہے، یوگا ہو سکتا ہے، لیکن وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو عبادت وہ ہے جو پورے حضور قلب کے ساتھ ہو، مکمل توجہ کے ساتھ ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور عبادات تو انسان کو پیدائش کے بعد سے لے کر مکلف جو بندہ ہوتا ہے، وہ تو 12-14 سال کی عمر میں لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ 9 سے 12 سال کے درمیان احکام شریعہ کے مکلف ہوتے ہیں، یعنی وہ بلوغت کی عمر کے ساتھ ان پر احکام فرض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کا جو 12-14 برس کا عرصہ ہے، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو ہم پر نعمتیں جتنی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ہم جتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں اس کا تو ہم حساب ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم بھی یہی کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو نعمتیں اتنی ہیں کہ انہیں شمار نہیں کر سکتے، تو ہمیں تو اللہ کی جس قدر نعمتیں ملی ہیں صرف اس کے شکرانے کے طور پر بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ چہ جائے کہ ہم فرض سمجھ کر یا اس کا حکم سمجھ کر یہ کریں، یہ تو ظاہر ہے ایک الگ بات ہے، لیکن شکرانے کے طور پر بھی اللہ کے حضور ہمیں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، جو کہ ہم نہیں ہوتے، اور یہ ہماری ترجیحات کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے بھی متعدد مقامات پر نماز کے متعلق حکم فرمایا، بلکہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب جہنمیوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ایسے جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، موج مستیاں کرتے ہیں، آوارہ پھرتے ہیں، سارا دن چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھرتے رہتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا۔ دیکھیے صرف نماز نہیں، نماز کے علاوہ روزگار کا جو جائز روزگار کا ذریعہ ہے، رزق حلال کا ذریعہ ہے، وہ حاصل کرنا، وہ اختیار کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔
آپ دیکھیے ہماری قوم کے حالات یہ ہیں کہ حرمین شریفین میں اس بار ہم ختم قرآن کے اس موقع پر آخری رکعت ہم وہاں ادا کر رہے تھے، تو سامنے کوئی بندہ آ کر تو اس طرح پانی کی چھوٹی جو بوٹلز ہیں ان کا ایک پیٹ رکھ گیا، تو جیسے ہی سلام پھرا تو ساتھ ہی وہ سارا کا سارا پیٹ غائب ہو گیا۔ یعنی ہمارے اندر بھوک اور پیاس اور اندر کی غربت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہمارا عبادت کی طرف دھیان کم اور ان چیزوں پر زیادہ ہے۔ آپ پروگرام میں دیکھیں، جس پروگرام میں لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ سوچتے ہیں، سب لوگ نہیں ایسے ہوتے، لیکن ایک کثیر تعداد ہے ہماری کمیونٹی کی جو کسی بھی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی شادی میں، ولیمے میں، ختم میں، کسی عرس میں، کسی بھی اجتماع میں صرف اور صرف لنگر کے لیے جاتے ہیں، اور ان کے پیش نظر ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ لنگر کا ٹائم ہو گیا، پہنچو۔ اب یہ ہنسنے کی نہیں، یہ رونے کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ یہ چیزیں کسی بھی قوم کے بڑا یا چھوٹا ہونے کے لیے معیار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کی شخصیت کو دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھو جب اسے بھوک لگتی ہے، جب وہ بھوکا ہوتا ہے، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ کیسا ہے وہ، یا جب وہ شدید غصے کی حالت میں ہو۔ تو آپ اندازہ کیجئے بھوک میں ہمارے حالات یہ ہیں، کیا سیاسی ورکر اور کیا مذہبی جماعتوں کے ورکر۔ میں کہا کرتا ہوں کہ شادی کے موقع پر روٹی نہیں کھلتی، بندے کھلتے ہیں۔ آپ کبھی اندازہ کریں وہ ٹرے کا جب وہ اوپر سے ہٹاتے ہیں اس کا ڈھکن، اس کا تو جیسے وہ ڈھکن گرتا ہے تو ایسے قوم اٹھتی ہے جیسے پتہ نہیں کوئی مارکا ہے جنگ کا۔ یہ ہمارے لیے شرمناک باتیں ہیں، اور اس بار ابھی اس کے آفٹر شاکس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس بار حرمین شریفین میں ہی تھا میں، تو پتہ چلا کہ 4300 کچھ جو بیکاری ہیں وہ انہوں نے پکڑے ہیں، بھیک مانگنے والے، حرم سے، دونوں حرموں سے۔ اب پتہ چلا کہ ان 4300 میں سے 4000 بیکاری پاکستانی ہیں۔ ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں ہم بڑے خوددار ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم تو اپنے گھر سے کھاتے ہیں؟ آپ ذرا یہاں باہر دیکھ رکھیں، سارے متمول اور کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے بھی آ کر کہیں گے ساڑھا حصہ دے دو۔ یہ تربیت ہے ہماری۔ آپ شادیوں میں دیکھیں، شادیوں میں جو تماش بینی کرتے ہیں، جس کے پاس 4 آنے آ گئے ہیں اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ایسے پیسے اڑائیں گے، ادھر اڑائیں گے، ادھر اڑائیں گے۔ بھائی اگر آپ کو بڑا زوم ہے، بڑے پیسے ہیں آپ کے پاس، تو آپ اپنے گاؤں کے، اپنے قریب جو بسنے والے لوگ ہیں ان میں سے 40-50 گھروں کا مہینے کا خرچہ اٹھا لینا، تو ہم مانیں کہ آپ کے پاس واقعی پیسے ہیں، تماش بینی کے لیے پیسے ہیں۔ یہی حال محفلوں میں ہے۔ محفل میں آپ چلے جائیں، کوئی پیر پر پھینک رہا ہے، کوئی مرید پر پھینک رہا ہے، کوئی نعت خوان پر، کوئی مولوی صاحب پر، تماشا لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں کسی کی غربت کا، کسی کی سادگی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ نے اگر رزق دیا ہے، کوئی 4 آنے کسی کے پاس آ گئے ہیں تو اس کو برداشت کریں، ہضم کریں۔ ویسے بھی یہ بھوکے ننگے لوگوں کا کام ہے، یہ جو حرکتیں ہیں چھچوری، یہ نو دولتیوں کا کام ہے۔ جو رجے پجے قسم کے لوگ، یعنی جو اندر سے بالکل سیر ہوئے لوگ ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ ان کے پاس پیسے آ بھی جائیں تو اچھے طریقے سے لوگوں کو کسی کی خدمت کرنا بھی مقصود ہو تو اس کی جیب میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو کلچر ہم نے پروان چڑھایا ہے بیکاری بنانے کا، بیکاریوں کو پروموٹ کرنے کا، یہاں ہمارے قرب و جوار میں اس ویسینٹی میں جتنے میرج ہالز ہیں، کبھی کبھار گزرتے ہیں یا کسی شادی پر کہیں موقع ملتا ہے جانے کا تو دیکھتے ہیں باراتی کم ہوتے ہیں، بارات لوٹنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایسے موقع پر، ایسے ماحول میں میں آپ کو بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ لنگر کھائیں، اس کی بہت فضیلت ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ ہم سب کو انسان بننا چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے ہم اس عزت کو پامال نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں وقار دیا ہے، اور جو سب سے بڑی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، تو اللہ نے جو اعزازات عطا فرمائے ہیں بحیثیت انسان،
ہمیں ان اعزازات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور انسان بننا چاہیے اور انسانوں والے کام کرنے چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کریں۔ نماز کی پابندی، تمام ابھی یہ دیکھیں جو گندم ہے اس کے کیا حالات ہیں۔ ایک تو گورنمنٹ ہم پر مہربان ہے، وہ تو ویسے ہی سدا ہی مہربان ہے، یعنی وہ غریبوں پر زیادہ مہربان ہیں، ان کا ہی خون نچوڑتے ہیں۔ تو کل وزیر اطلاعات تھیں ایک خاتون، تو بڑی ڈٹائی اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہماری یہ خدمات ہیں۔ میں نے کہا وہ جو سوال کر رہی ہے اینکر آپ سے، وہ تو جواب دو کہ بھائی ان غریبوں سے کم از کم اچھے ریٹ میں خرید ہی لو گندم۔ تو چلیں یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اندازہ کیجئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی گندم کا عشر دیتے ہیں یا جنہیں عشر کا پتہ ہے۔ یہ موضوعات ہماری دلچسپی کے ہیں ہی نہیں۔ ہمیں لگتا ہے جو بھی عشر کی بات کرے اسے عشر چاہیے، جو زکوٰۃ کی بات کرتا ہے شاید اس مولوی کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، جو ہمیں فطرانے کا مسئلہ بتاتا ہے شاید وہ اس لیے بتاتا ہے کہ وہ فطرانہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ بھائی کچھ کام اللہ کے لیے ہیں، داعیان دین کا کام ہے کہ لوگوں کو صحیح مسئلہ بتائیں۔ ماننا نہ ماننا یہ کسی مولوی کے ذمہ نہیں ہے کہ کسی کو منوائے، نہ یہ ایسا رویہ رکھنا چاہیے، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات پر غور کریں۔ ہم سب اجتماعی طور پر اپنے ان معاملات پر غور کرنے کے پابند ہیں۔ ہماری گندم کیوں تباہ ہو رہی ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عشر دیتے ہیں گندم کا۔ وہ گندم جو آپ خود جس پر خرچ کر کے جو اگتی ہے، جب آپ اس پر پیسہ لگاتے ہیں، پانی دیتے ہیں اس کو، اس میں سے آپ کو اگر 100 من گندم آئی ہے تو اس 100 من میں سے آپ 5 من اللہ کی راہ میں دینے کے پابند ہیں، اور یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قرآن کا حکم ہے کہ یہ دینا ہوگی۔ اور وہ جس پر آپ کا خرچ نہیں ہوتا، بارانی ہے، بارشوں سے ہی وہ ہو جاتی ہے، تو اس گندم میں آپ 10 من، ایک 100 من کے پیچھے 10 من گندم اللہ کی راہ میں دیں گے۔ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے، غریبوں کا خون نہیں نچوڑنا چاہیے۔ کوئی غریب ہمارے دروازے پر آ جائے تو اسے دھکے نہیں دینے چاہیے، اس کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ اچھے طریقے سے اس کی مدد کرنی چاہیے، جس سے اس کی سفید پوشی برقرار رہے، کوئی اس کے بارے میں یہ نہ جان سکے کہ یہ اس کام کے لیے آیا تھا۔ بندہ مومن کی یہ خوبی ہے۔ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی علیہ رحمہ نے ایک بزرگ کے بارے میں ایک بات لکھی ہے کہ وہ اپنے گھر میں موجود تھے تو کسی نے دروازے پر دستک دی، دروازے میں جا کر دیکھا تو ان کے ایک دوست تھے، تو ان نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ سے کام پڑ گیا ہے۔ انہوں نے کہا حکم کریں۔ انہوں نے کہا کہ میرے حالات بڑے خراب ہیں تو مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ تو وہ بزرگ اندر جا کر رونے لگ گئے۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ کیا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ رونا شروع ہو گئے ہیں؟ ان نے کہا کہ بس وہ میرا دوست آیا ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اہلیہ نے کہا اس پر رونے کی کیا بات ہے، آپ ان کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں اپنے دوست سے اتنا بے خبر رہا کہ اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے میرے دروازے تک آنا پڑا۔ یہ ہیں غیرت مند لوگ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کا انداز ہے۔ اور ہمارا انداز یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی ہمیں مل جائے تو دماغ میں خناس پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے کوئی سلام بھی لے تو اس کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کوئی ہمارے گھر میں آ جائے، ہماری عزت کرے کسی بھی وجہ سے، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کو بھی کوئی مراعات اور کوئی پرویلیجز چاہیے ہم سے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے بندوں کے شایان شان نہیں ہیں، یہ بندہ مومن کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے اس سارے رویے پر غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایک اچھے سمت میں لے جانا چاہیے۔ عبادات کا بھی ایک اپنا الگ سے پورشن ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو رویہ ہے، اللہ کی مخلوق کو انٹرٹین کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ عبادات سے اہم ترین کام ہے۔ اس لیے کہ حقوق اللہ رب العزت معاف فرماتا ہے اور فرما سکتا ہے جیسا وہ چاہے کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد میں اس نے بندوں کو اختیار دے رکھا ہے۔
آپ نے کسی کی اگر 2 مرلے زمین پر قبضہ کیا ہے ناجائز طریقے سے، تو آپ ساری دنیا کے مولوی پیر اکٹھے کر کے لے آئیں، آپ کے لیے وہ دعا کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی زمین واپس کریں گے تو جان چھوٹے گی۔ اب لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں ایمنسٹی اسکیم ہے کہ آپ 1 کروڑ روپے کو وائٹ کروا لیں 5 لاکھ یا 10 لاکھ دے کے، تو شریعت کے ہاں ایسی کوئی اسکیم نہیں ہے کہ آپ اپنا سارا مال حرام کا اکٹھا کریں اور بعد میں ایک محفل کر کے کہیں کہ ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ یہ نہیں ہوتا۔ حرام ہے وہ حلال میں مکس ہو گیا تو سارا بے برکت ہو گیا، اور اس کا حساب دینا ہوگا۔ وہ کچھ ڈاکٹر لے جائیں گے، کچھ چور لے جائیں گے، کچھ رشوت والے محکمے لے جائیں گے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ اس لیے کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، کسی پر جھوٹی FIR درج کروانا، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ میں ایسے ختمات پر بیٹھ کر آپ کو کبھی بھی جنت کی بشارت نہیں دے سکتا، نہ یہ کسی کے پاس اتھارٹی ہے۔ یہ ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، جب تک ہم ان مسائل کو حل نہیں کریں گے، ان کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچیں گے، ہم کبھی بھی نہیں سدھر سکتے۔ تو ہمیں سدھرنے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ 4000 بیکاری ان 4300 میں سے پاکستانی تھے، تو آپ اندازہ کریں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ابھی سعودیہ نے بھی پاکستانیوں کے ویزے تقریباً بند کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس، جسے دبئی، ابوظہبی اور شارجہ وغیرہ کہتے ہیں، ان ممالک نے بھی پاکستانیوں کے ویزے بند کیے ہوئے ہیں۔ ورک ویزا، اور بھی پوری دنیا میں آپ کے پاس بڑا اچھا سٹیٹس ہو 50 پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ اور تو اور ٹرکی جو ہمارا بالکل قریب ترین ملک ہے، اسلامی ملک ہے، تو ماضی میں ان کی پالیسیز بہت نرم تھیں ہمارے لیے۔ اب آپ وہاں بھی ویزا لینے کے لیے جائیں تو پاکستانیوں کو تقریباً 30 سوالات کا پلندہ وہ دیتے ہیں کہ اس کے جواب دو، تو پھر ہم آپ کو دیکھیں گے کہ ویزا دینا ہے کہ نہیں دینا۔ تو یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ ہم 2 نمبری کرتے ہیں۔ آپ کی اپنی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، آپ کو بندہ کہتا ہے جی ہم آپ کو بینک سٹیٹمنٹ لگا دیتے ہیں، آپ ہمیں پیسے دیں، یعنی ہر کام 2 نمبر طریقے سے۔ آپ ابھی یہ پھلوں کا موسم آتا ہے، پھل خریدنے کے لیے جائیں، کوئی بھی پھل کسی بھی موسم کا، تو جو اوپر رکھا ہوا ہے وہ اچھا ہے اور جو نیچے ہے وہ سارا خراب پھل ہے۔ دودھ کی دکان پر چلے جائیں، وہ بھی اپنی مہربانی کر دیں گے۔ ایسے ہی کپڑا خریدنے کے لیے چلے جائیں، اور جاننے والوں سے تو کم ہی خریدنا چاہیے، جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ بہترین کر کے چھری پھیرتے ہیں، اور یہ ہمارا مجموعی مزاج ہے۔ اور جب ہمارے یہ کام ہوں گے تو کیا ہم پر اللہ کی رحمتیں اتریں گے؟ ہم اللہ کی مخلوق کو تنگ کر کے اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ کرونا کے دنوں میں لوگوں نے 5 روپے والا ماسک 50 روپے میں بیچا، ہم خود خریدتے رہے۔ اب انہی پیسوں سے اگر کوئی عمرہ کرے گا تو حیرت ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے جاتا ہے۔ تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن حالت ہمارے قرب و جوار میں بسنے والے، وہ جو اہل کتاب بھی نہیں ہیں، غیر الہامی مذہب ہے، بدھسٹ، ہندو مت کے لوگ، ہماری حالت ان سے بھی بری ہے، اور یہ اکثریت کا حال ہے۔ اور جو بندہ آپ کو یہ بات سمجھائے، آپ کہتے ہیں یہ تو ہمارے خلاف گفتگو کر گیا ہے۔ میں کئی دفعہ گفتگو کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جوا نہ کھیلو، شراب کے معاملات میں نہ آگے بڑھو، ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ تو جو کھڑپینچ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یا جن کی سرشت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں آپ ہمیں اشارے کنائے کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرا اشارہ کنایا نہیں، میری صراحت ہے۔ میں تو بولڈ اینڈ بلنٹ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جتنے رشوت خور ہیں، جتنے جواریے ہیں، جتنے 2 نمبر لوگ ہیں، خواہ وہ مذہبی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، میرا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ میری بغاوت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی واضح خلاف ورزی ہے، اور یہ انسانیت کے خلاف جنگ ہے پوری۔ تو ہم اپنی قوم کو اگر سچ نہیں بتائیں گے تو ہمیں اپنے اس منصب سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ہمیں لوگ جو عزت دیتے ہیں وہ اس لیے نہیں دیتے کہ ہم لوگوں کی چاپلوسی کریں، عزت اس لیے ملتی ہے کہ ہم لوگوں کو سچ بتائیں، اور سچ وہی ہے جو میں نے بتایا ہے۔ ہم خائن ہیں، ہم جھوٹ بولنے والے ہیں، ہم فراڈ کرنے والے لوگ ہیں، اور اپنی غلطیوں کا ملبہ ہم ہمیشہ حکمرانوں پر ڈالتے ہیں۔ یہ بھی ہماری خوبی ہے
کہ جو غلط سلط کیا اس کا سارا ملبہ حکمرانوں پر ڈالو۔ تو سوال یہ ہے کہ حکمرانوں کا تعین کس نے کیا تھا؟ چناؤ کس نے کیا؟ ہم نے کیا تھا۔ تو جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہمارے ہی نمائندے ہیں، تو سارا قصور ان کا نہیں ہے، جہاں ہمارا داء لگتا ہے ہم بھی پورا لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ پیغام محبت ہے، یہ دعوت فکر ہے، یہ درد دل ہے، یہ تقریر نہیں ہے۔ اگر آپ کو احساس ہو تو واہ واہ اور سبحان اللہ کی بجائے اس پر عمل کریں، یہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو محترمہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں طاہر صاحب کی والدہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر و آخرت کی منزلوں کو اللہ آسان فرمائے۔ انہ علی کل شیء قدیر۔